خیر امت. اس طرح 2500 سالہ عمل کے ذریعے ایک ایسی قوم نکالی گئی جو اپنے انسانی اوصاف کے اعتبار سے تمام قوموں میں سب سے بہتر تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرت عبداللہ بن عباس نے خیر امت سے مہاجرین کا گروہ مراد لیا ہے. ہم الذین ہاجروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ. مہاجرین دراصل اس گروہ کی علامت تھے. بے اعتبار حقیقت اس سے وہ پورا عرب گروہ مراد ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے. پیغمبروں کو ہر زمانے میں ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے. ان کی مخاطب قوموں کے پاس جو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ مادی رونقیں اور در و دیوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھی. دوسری طرف وقت کا پیغمبر دلیل مجرد کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا. عرب میں جو قوم تیار ہوئی اس کے اندر یہ انوکھی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیل مجرد کی سطح پر پا سکے. وہ اپنے آپ کو ایک ایسے حق کے حوالے کر دے جس نے ابھی ظواہر کا روپ اختیار نہیں کیا. کھلے آسمان اور وسیع صحراؤں کے درمیان جو قوم تیار ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے. وہ ایک ایسے حق کے لیے اپنا سب کچھ سونپ دے جس سے بظاہر دنیا میں کچھ بھی ملنے والا نہیں. اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 لفظوں میں اس طرح ادا کیا: وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے کم تکلف والے تھے. اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کے قیام کے لیے چن لیا تھا. کتنی خوبصورت صفت ہے، سب سے کم تکلف رکھنے والے. ایک ہم ہے اپنے ہی تکلف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ہم لوگوں کا آپس میں جو تکلف ہے بہت، اسی سے تو پھر اجتماعیت وجود میں نہیں. ہمیں اتنی جرت اب ہو ہی جانی چاہیے کہ آسان طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹی موٹی بات بتا سکیں اور ہم سن لیں ذرا کیا ہوا. ہم جب عربوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. نو ڈاؤٹ کرتے تھے، لیکن وہ ہر قبیلہ اور ہر کوئی نہیں کرتا تھا. وہ مخصوص قبائل تھے جن کے اندر کچھ مخصوص خرابیاں تھی. آپ اسی بات کو لیجئے کہ اگر وہ واقعی ساری قوم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی تو مجھے بتائیے کہ پھر بچتا کون؟ سب نہیں کرتے تھے. اس کی بھی تاریخ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ کون کون سے قبائل تھے اور ان کی مخصوص رسمیں تھے. جیسے آج کے دور میں آپ کے ملک میں کچھ قبیلے خاص رسمیں کرتے ہیں نا، کیا شادی کی ہوں، بیاہ کی ہوں عورتوں کے ساتھ. اب سندھ میں اگر قرآن شریف سے نکاح یا کسی درخت سے نکاح کراتے ہیں تو کیا یہ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے؟ سارے سندھ کا بھی نہیں ہے، چند مخصوص گھرانوں یا مخصوص لوگوں کی بات ہے. اس کو اگر کوئی باہر بیٹھ کے یہ کہے، آپ کو پتا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، وہ تو قرآن سے شادی کر دیتے ہیں عورتوں کی، تو اس کی سٹیٹمنٹ لفظوں میں تو غلط نہیں. پاکستان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ایک کوا کالا تو سارے کالے کی دلیل دے کے ہم اس طرح کی مثالیں دے کے یوں ثابت کرنے لگتے. جنرلائز نہ کریں. آپ عرب عورت کی جرت کو اگر دیکھیں، مثال کے طور پر جو جنگ احد میں ان کی مشرکین کی عورتیں آ رہی تھی پیچھے، جو ڈھول بجاتی بھی اور گانے گاتی بھی، اور ان تقبلوا نعانکوا ان تدبروا نفارقوا، وہ جو شعر پڑھ رہی تھی اور ان کے جوش جذبے بڑھا رہی تھی. اور پھر تو ایسا نہیں تھا کہ ہر مقام اور ہر وقت عورت کو. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نادانی میں جب اسلام کی خوبصورتی بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیان نہیں کر پاتے جب تک دور جاہلیت کو پوری طرح بہت ہی برا ثابت نہ کر لیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، برائیاں تھیں، لیکن ان کے اندر اخلاقی جرت اور خوبیاں بھی بہت تھیں. حضرت عثمان بن طلحہ حضرت ام سلمہ کو جس طرح پہنچا کے وہ آئے ہیں اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور بعد میں بھی کافی عرصے تک مسلمان نہیں ہوئے، یعنی اس مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ آزادی نہیں ہے کسی کو جو اس معاشرے میں تھی، اور یہ ہے کہ ایک پورا وہ نظر آتا ہے جلال اور ایک وقار. ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی اٹھا کے مارا ہوا تھا، پیچھے پھینکا ہوا تھا. ہر معاملے میں عورت شریک تھی ان کے معاشرے میں. دور شرک میں انسان سے سب سے اہم صفت جو کھوئی گئی تھی وہ تھی حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت. مجرد ہوتا نا ایبسٹریکٹ، یعنی ظاہر چیزوں کو دیکھ کے تو ہم مان ہی جاتے ہیں، لیکن ایبسٹریکٹ میں پہچان. اب انسان حقیقت کو محسوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا، وہ حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا. یہی اصل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے پچھلے زمانے میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. وہ خدا کے منکر نہ تھے، مگر انہوں نے خدا کو محسوسات کے پیکر میں ڈھال لیا تھا. وہ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر آنے والی چیزوں کو
خدائی کا پیکر فرض کر کے ان کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا تھا. خواہ یہ مادی بڑائیاں ہوں یا انسانی بڑائیاں، ان کی یہی کمزوری پیغمبر کی پیغمبری پر یقین کرنے میں مانے تھی. ہر پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ محض ایک انسان ہوتا ہے. ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ تاریخی بڑائیاں شامل نہیں ہوتی جو بعد کے دور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کو پوجیں. اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے. اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. حضرت ابراہیم کے زمانے میں شرک کا غلبہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا. عالی شان بت خانے ہر طرف قائم تھے. انسان کے لیے بظاہر ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ سکے. اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹیل زمین میں ایک نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ ایک محفوظ علاقے میں ایسے افراد تیار کرنے کا منصوبہ تھا جو ظواہر سے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستار بن سکے. چنانچہ اسی انسانی مادے سے وہ قوم بنی جس کے متعلق قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اس آیت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ اس کو 1500 سال پہلے کے حالات میں رکھ کر دیکھیں، جبکہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ پیش آیا. انہوں نے دکھائی دینے والے خداؤں کے ہجوم میں دکھائی نہ دینے والے خدا کو پایا اور اس کو اپنا سب کچھ بنا لیا. عظمت کے میناروں کے درمیان انہوں نے عظمتوں سے خالی پیغمبر کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. ایک دین غریب، اجنبی دین اپنی ساری بے سر و سامانی کے باوجود ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لیے مشکل نہ رہا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی سچائی کو دیکھ لیا جو ابھی مجرد روپ میں تھی. اب دیکھیں نا، اس وقت تو ابھی وہ فتح مکہ اور وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، اور بعد میں جو روم اور ایران فتح ہوئے وہ تو ہمیں پتا ہے نا. اس دور کے جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں معلوم تھا یہ آئندہ سب ہونے والا ہے. جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھی، جو ابھی قومی فخر کا نشان نہیں بنا تھا، جس میں اپنا سب کچھ دے دینا تھا مگر دنیا میں اس کے بدلے کچھ بھی نہ پانا تھا. اور لٹرلی انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں اس سے غرض ہی نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ یہ سب عراق فتح کر کے کیا مال کماتے ہیں. یعنی عتبہ بن غزوان کا کردار میرے دل پہ تو بہت زیادہ اثر کیا اس اعتبار سے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اسی سے خود دور بھاگ رہے ہیں. ہم اگر کچھ حاصل کر لیں تو پھر اس کو اتنی ذاتی ملکیت بناتے ہیں کہ کسی کو اس میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں. اس معاملے کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت پیش آئی، عین اس زمانے میں جبکہ مکہ میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے. مدینہ میں کچھ مسلمانوں کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے لگا، حتیٰ کہ ہر گھر میں داخل ہو گیا. اس وقت مدینہ کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ وہ مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصرت کی بیعت کریں اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی دعوت دیں. حضرت جابر انصاری کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کے سال میں چھوڑے رکھیں کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور ڈرے سہمے پھرتے رہیں. کیا سوچ تھی ان کی. رسول اللہ کا بے یارو مددگار ہونا ظاہر بینوں کے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں. اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کی یہ حالت کیوں ہوتی. یعنی مکہ والے یہ کہتے تھے نا کہ آپ کے پاس وہ باغ کیوں نہیں اور سونے کے پہاڑ کیوں نہیں اور مختلف جو ان کے مطالبے تھے. مگر اہل مدینہ نے آپ کے معاملے کو حقیقت کی نظر سے دیکھا. انہوں نے یہ راز پا لیا کہ آپ کا معاملہ ایک خدائی معاملہ ہے اور آپ کی مدد کر کے وہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکتے ہیں. بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے 70 سے کچھ اوپر نمائندوں نے مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ بیعت کیسے نازک حالات میں ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس وفد کے ایک رکن کعب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے مکہ کے لیے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جو حسب معمول زیارت کعبہ کے لیے جا رہا تھا اس کے ساتھ خاموشی سے حج کے نام پر شریک ہو گئے. ہاں، یعنی جا کسی اور مقصد کے لیے رہے تھے لیکن کتنی حکمت کے ساتھ مکہ کے قریب قبیلہ والوں نے پڑاؤ ڈالا. رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے، یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد کے مطابق اپنے بستروں سے خاموشی کے ساتھ اٹھے اور مقام موعود یعنی جو اپوائنٹمنٹ کی جگہ تھی، وعدہ گاہ، اس کی طرف چلے جیسے چڑیا جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ چھپتی ہوئی چلتی ہے. نتسلل تسلل القطع مستخفین. وہ لمحہ بھی کیسا عجیب تھا
جبکہ ایک دنیا پیغمبر کو رد کر چکی تھی، اس وقت کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ پیغمبر سے ان کا وطن چھینا جا چکا تھا، طائف سے انہیں پتھر مار کر بھگا دیا گیا تھا، تمام قبائل نے آپ کو پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں مدینہ کے لوگوں نے آپ کی صداقت کو پہچانا، آپ کی پکار پہ لبیک کہا۔ اس وقت جب کہ انصار مدینہ بیعت کے لیے بڑھے، ایک شخص نے اٹھ کر کہا، کیا تم جانتے ہو تم کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو؟ یہ اپنے اموال اور اپنی اولاد کو ہلاک کرنے پہ بیعت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، الا نہکت الاموال والاولاد، ہم الا نہکت الاموال والاولاد بیعت کر رہے ہیں، یعنی اپنی اولاد اور جان ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم نے اس عہد بیعت کو آخر تک پورا کر دیا تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح ایک متنازع صداقت کے حوالے کرنا، اپنا سب کچھ اس طرح ایک غیر قائم شدہ حق کو سونپ دینا، اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ رونقوں کا ساتھ دینے کے تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے، لیکن جہاں مادی دنیا کی کوئی بھی اٹریکشن نظر نہ آ رہی ہو، جہاں پتا ہو ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی ہلاک ہو جائیں گی، اس رستے پہ چل پڑنا اتنا خالص کوئی ہو سکتا ہے؟ صرف ایک اندیکھی حقیقت جنت کی خوشخبری پر پھر وہ کتنے سچے لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا کچھ نہیں پھر قربان کر سکتے؟ اور اس شخص کا ساتھ دیا جا رہا ہے جس کو اس کا اپنا وطن قبول نہیں کر رہا، اور جس کو طائف والے قبول نہیں کر رہے، جس کو کوئی قبیلے والا پناہ نہیں دے رہا، اس کو قبول کرنا، اس سے بڑھ کر سچا ایمان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی سچے لوگ پھر حقیقی انقلاب لاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر دنیا کی محبت کے پردے چھائے ہوئے ہیں نا، ہمارے اوپر مفادات کے پردے ہیں، اگر یہ کر لیا تو یہ چھٹ جائے گا، یہ لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر ہم ان سب چیزوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ یہ بصیرت اس وقت کام کرتی ہے، یہ روشنی اس وقت نظر آتی ہے کہ جب انسان ان مفادات اور دنیا کی محبت کے پردوں سے آگے دیکھنے لگے۔ وہ مدد تو کرتا ہے، پھر اٹ اگین ڈیپینڈز آن دا پرسن کہ وہ کس جرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ابو جہل بھی تو تھا، ابو لہب بھی تو تھا، کردار تو سارا ان کا بھی تھا، لیکن وہ اپنی اس تکبر یا اس انانیت سے باہر نہیں نکل پائے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب میں یہی بڑا کمپلیکس تھا نا کہ میں سردار ہوں اور میں بڑا ہوں، کردار وہی تھا اور چھپ کے اقرار بھی کرتا تھا، لیکن وہ چیز تو ایمان اصل میں خود کو اللہ کے آگے جھکا دینے کا نام ہوتا ہے، اور اس سچائی کے ساتھ جیسے وہ فرعون کے دربار میں وہ جو مقابلے پہ باقی فرعون تو نہیں مانا، لیکن جادوگروں نے کیا کیا؟ سجدے میں پڑ گئے، یعنی یہ سجدے میں وہ لٹرلی پڑے تھے، لیکن یہاں ایمان لانے والے وہ اس مجرد سطح پر سجدے میں گر پڑتے ہیں جب، تو یعنی بنیادی کردار پھر تیزی سے آگے لے جاتا ہے۔ یعنی بنیادی کردار جو ہے یا اصلی کردار جو ہے وہ انسان کو ایک دم ایکسل کرتا ہے جب انسان ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے اپنے آگے سے، یعنی وہ پھر اس کو تیزی عطا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی کردار نہ ہو تو پھر وہ ایک میڈیوکر سا انسان اس میں رہتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ کتنے لوگ تھے؟ جنگ حنین میں 12,000 تھے، 12,000 لوگوں کے تو حالات نہیں ملتے ان کتابوں میں، تو وہ دوسرے بھی تھے یعنی درمیانے درجے کے۔ یہ جو جن لوگوں نے واقعی کمالات دکھائے ہیں وہ ایک ایک ہیرو تھا، یعنی ہیرو کی نرسری کہا گیا نا ان کو، صحابہ کرام کے جو ہے، اور قرآن میں بھی تو ان کے بارے میں آیا نا، باغ اور کھیت کی طرح کی مثال۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے پودے بھی موجود تھے، لیکن اصل کردار ان کا ہے جو سپاہی بنے آگے بڑھ کر اس سارے کام کو کرنے کے لیے، کہتے ہیں ان یکم منکم 20 صابرون۔ تو بنیادی کردار ہیلپ فل ہے جب اس کردار کے ساتھ وہ سارے پردے آگے سے ہٹ کے حقیقت انسان دیکھنے لگے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے جب وہ حق کو پوری طرح پہچان جاتا ہے اور اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ جھک جائے یا پھر اڑ جائے۔ ان کے سامنے بھی وہ لمحہ آیا ہے لیکن انہوں نے جھکنے والا رستہ نہیں اختیار کیا، تو یہ تکبر میں پھر آتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی جو بنیادی خصوصیات ہیں، بیسک کریکٹر ہے، جب تک وہ آتا نہیں اس وقت تک کامیابی ہو نہیں سکتی۔ یعنی انسانوں کی بھیڑ اتنی تبدیلی نہیں لا سکتی جتنی وہ چند لوگ لا سکتے ہیں جن کے اندر وہ ایک بنیادی کردار موجود ہو۔ آج مسلمانوں کی ایک بھیڑ تو موجود ہے لیکن
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا نا کہ لوگوں کی مثال اس طرح ہو جائے گی، مفہوم یوں ہے اس بات کا کہ جیسے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہو جس میں سے ایک بھی کام کی چیز نہ ہو. لوگ بہت ہوں گے، کام کا ایک نہیں ملے گا، لیکن ہم جلدی چاہتے ہیں نا، درخت جلدی سے لا کے لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہی اسلامی انقلاب آ جائے، ہم سب باہر نکل کے کتبے اٹھا کے مطالبہ کریں اور اسلامی انقلاب آ جائے راتوں رات. لیکن سوچیں کہ وہ آ بھی جائے تو سنبھالے گا کون اس کو؟ وہ افراد کدھر ہیں آپ کے پاس کہ جو واقعی ایمانداری کے ساتھ اس رول کو بھی ادا کریں؟ وہ گورنر کہاں ہیں؟ حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے پاس جیسے گورنر تھے ویسے گورنر ہیں آپ کے پاس کہ آپ علاقے فتح کر کے تو وہاں ایماندار لوگوں کو بھیجیں کہ جو اس طرح کی سازشوں اور چالوں سے پاک ہوں، کہ جو واقعی خیمہ لگا کے اپنے سامنے لوگوں کو عیش و عشرت کرتے دیکھیں اور پھر ان کے دلوں پہ کچھ بھی نہ جائے. شہر بسا کے، ایک نیا شہر بسا کے خود خیمے میں رہے انسان، یہ ہے کہیں کردار؟ اصل میں ہم فرسٹریٹڈ لوگ ہیں نا، اس لیے ہمارا کتھارسس جوش سے ہی ہوتا ہے، اور جو نعرہ لگا دے ہم اس پہ نہال ہونے لگتے ہیں، کیونکہ آسان کام ہے نا، وہ غم و غصہ فوراً نکل جاتا ہے ایک دفعہ. تدریج، صبر، تیاری. اللہ تعالیٰ نے 2500 سال تیار کیا تھی وہ نیشن. ہم چاہتے ہیں چند دنوں میں ہی ہم. آپ کو پتا ہے میں 4 سال اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر رہی ہوں، اور جہاں تک لاز کا تعلق ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت سارے اسلامی قوانین موجود ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ ان تمام قوانین کو پرکھے دیکھے جو نہیں ہیں اور پھر ان کی سفارشات پیش کرے کہ کس کے بدلے میں کیا ہو. ہوم ورک سب ہوا ہوا ہے، کچھ اس میں موجود ہیں، کچھ راستے میں ہیں، لیکن کیا صرف قانون کا پاس ہو جانا اس کے نفاذ کا ذریعہ بن جائے گا؟ جو ان کو قبول کریں اپنے اوپر، جو اپنے آپ کو حدود کے لیے پیش کریں، جو پتھر کھانے کے لیے پیش کریں، اور جو عمر جیسا انصاف کریں کہ اپنے بیٹے کو بھی اسی کٹہرے میں لا کے سزا دیں جس میں دوسرے آتے ہیں. کردار نہیں ہے نا، اور یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے دنیا کا. شاید واسطہ ہے براہ راست. اس لیے آج صبح بھی کوئی میرے پاس 2AP میں تھی تو مختلف لوگوں سے وہ دیکھ رہی تھی. کسی ایک نے مجھ سے، جو وہاں پر مینٹیننس پہ ہوتی ہیں، انہوں نے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میں اتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں ان بچیوں کو کہ اپنے قرآن پاک دھوپ میں نہ رکھا کریں، یہ باہر کی ٹیبل پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کوے وغیرہ بعض اوقات اوپر سے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. یہ کب ان کو سمجھ آئے گی؟ یہ کیوں رکھ دیتی ہیں؟ اور آنکھوں میں آنسو، اور وہ اٹھا رہی ہیں اور اندر لا کے رکھ رہی ہیں. چاہے 1-2 لوگوں نے، کوئی کتاب، کوئی قرآن پاک، کوئی ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا مشکل ہے ہماری نا، کہ ہم اپنی چیز رکھ کے ہم خود نہیں اٹھا سکتے. کس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے صفائی والا، وہ آ کے تو ہماری گری پڑی ادھڑی وہ سب چیزیں اٹھا کے یہاں رکھتا رہے. تو میں نے اس کو یہی سمجھایا، میں نے کہا صبر کرو. کہتے ہیں اب تو ان کا ایڈوانس کورس بھی ختم ہونے لگا ہے، کتنا صبر کریں. کہ کہتے کہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتے ہیں آخر یہ؟ کہتے ایک میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ جلدی میں نہیں ہوتی، باقی جو یہاں داخل ہوتا ہے وہ اتنی ہری میں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہونے لگے گا. کہ ہم اپنی چیز بھی نہیں سنبھال پاتے کہ اپنی چیز تو وہاں سے اگر باہر کہیں رکھیے تو اٹھا کے اندر رکھتے. میں نے کہا کہ دیکھو دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسانوں کی تربیت، اس میں سب سے زیادہ حوصلہ چاہیے. میں نے کہا تمہارے لیے آسان ہے نا، یہ اٹھا کے اندر رکھ دو، باہر رکھ دو، یہ آسان ہے نا، لیکن کسی سے اٹھواؤ اور رکھواؤ بغیر کہے، یہ مشکل ہے. سب سے مشکل کام ہے انسانوں کی تربیت، دنیا کا تکلیف دہ ترین کام ہے، اور اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اتنی انرجی کہاں سے لائیں؟ اور پھر اگر مستقل طور پہ کرنا پڑے تو یہ بیسک کردار چھوٹی چھوٹی باتوں میں ظاہر ہوتا ہے، جو غیر محسوس رویوں میں ہوتا ہے. بڑے بڑے کاموں میں ہم پھر بھی ہاتھ ڈال بیٹھتے ہیں، لیکن چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں، فرائض کے درجے میں نہیں ڈالی گئی نا. اب اسکولوں میں ہمارے دیکھیں کتنے بڑے بڑے بھاری بستے ہیں کہ بچوں کی کمریں دوری ہو رہی ہیں. کردار آپ ان کا دیکھیں کہ گالیوں کی لسٹیں یاد ہیں ان کو. اور ہمیں جلدی بہت ہے ہر چیز کی، جلدی بہت ہے. اوور نائٹ چینج نہیں ہوا تو بس ہوا ہی کچھ نہیں. صبر بہت چاہیے، کہیں مشکل ہے. جانور پھر بھی مان جاتے ہیں، یہ بھی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اٹس پارٹ آف کیریکٹر. یہ دھوکا ہے. اللہ نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا. ٹھیک ہے کچھ چیزیں، ماحول، خوراک، تربیت، ان چیزوں سے ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کسی مفید پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آئیں تو باقی چیزیں خود ہی فیڈ آؤٹ ہونے لگتی ہیں. میرے خیال میں تو جب تک ایمان نہیں ہے کوئی پرسنالٹی نام کی شے نہیں ہے، یعنی کردار نام کی شے نہیں ہے. غیر متعلق مسائل سے تعرض نہ کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں وہ تمام مسائل پوری طرح موجود تھے جن کو موجودہ زمانے میں قومی مسائل کہا جاتا ہے، اور جن مسائل کے نام پر عام طور پر دنیا میں تحریکیں اٹھتی ہیں۔ یہ مسائل ذہین افراد کو متاثر کرتے ہیں، وہ ان کا نعرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام مسائل موجود تھے، لیکن آپ نے ان سے مطلق تعرض نہیں کیا۔ اگر آپ ان مسائل میں الجھتے تو یہ خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو شامل کرنا نہ ہوتا۔ وہ سارے مواقع جو 2500 سالہ عمل کے نتیجے میں پیدا کیے تھے وہ برباد ہو کے رہ جاتے۔ حبش نے 525 عیسوی میں عرب کے سرحدی علاقے یمن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابرہہ اس زمانے میں شاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا۔ ابرہہ کے حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال 570 عیسوی میں اس نے ہاتھیوں کی فوج سے مکہ پر حملہ کیا تاکہ کعبہ کو ڈھا دے اور مکہ کی مرکزی حیثیت ختم کر دے۔ 50 سالہ قبضہ کے بعد یمن پر حبش کی حکومت ختم ہوئی اور اس پر شاہ فارس کی حکومت قائم ہو گئی، جس کی طرف سے بازان یمن کا گورنر مقرر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس کی خبر کسرا شاہ فارس کو پہنچی تو اس نے بازان کو لکھا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے کہو کہ وہ اس دعوے سے باز آئے، اگر باز نہ آئے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں ظاہر ہوئے تو اس وقت عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی قبضے نے کیسے سنگین مسائل پیدا کر رکھے تھے۔ ان حالات میں ایک صورت یہ تھی، آپ اپنے ہم قوموں کو غیر ملکی قبضے کے خلاف اکساتے، اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے۔ اگر آپ ایسے کرتے تو یہ خدا کے منصوبے سے انحراف کے معنی ہوتا، کیونکہ خدا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ لوگوں سے غیر متعلق امور پر ٹکراؤ نہ کیا جائے بلکہ خاموشی سے دعوت اللہ کا کام جاری رکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور تاریخ نے دیکھا کہ بالآخر خود بازان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن کے عیسائی باشندوں کی اکثریت نے بھی۔ جو مقصد ایک قومی لیڈر ناکام طور پر سیاسی کارروائیوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، وہ آپ نے کامیاب طور پر دعوتی کارروائی کے ذریعے حاصل کر لیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قبائلی رسم کے مطابق بنو ہاشم کا سردار ابو لہب مقرر ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ کو کسی دوسرے حمایتی قبیلے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ حمایتی کی تلاش میں مختلف قبائل کے پاس گئے۔ عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنو شیبان بن ثعلبہ تھا۔ آپ اس سے ملے تو قبیلے کے سردار مثنی بن حارثہ نے کہا، ہم کسرا شاہ فارس کی مملکت کے قریب رہتے ہیں، وہاں ہم ایک معاہدے کے تحت مقیم ہیں جو کسرا نے ہم سے لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہ کریں گے اور نہ کسی نئی بات کرنے والے کو پناہ دیں گے، اور شاید بادشاہوں کو وہ بات ناپسند ہو جس کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی عربوں کی روایت کیا تھی کہ وہ کسی نہ کسی کی پناہ میں رہتے تھے، یعنی وہاں انڈیویجولی الگ کوئی نہیں رہ سکتا تھا، حتیٰ کہ جو غلام ہوتے تھے وہ بھی کسی قبیلے کی سرپرستی میں ہوتے تھے۔ پہلے ابو طالب جو تھے وہ قبیلے کے سردار تھے، اور اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ آپ کو پناہ دیتے، آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی تھے، سب تکلیفیں ساتھ اٹھائیں۔ وہ کس بنیاد پر؟ قبیلے کی رسم کے تحت کے قبیلے کا ساتھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد ابو لہب جب آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو کسی دوسرے حمایتی قبیلے کی ضرورت پیش آئی، اور اس تلاش میں آپ مختلف قبائل کے پاس گئے۔ ایک سرحدی قبیلہ بنو شیبان تھا، اس نے کہا کہ ہم تو چونکہ کسرا کے قریب رہتے ہیں، اور کسرا نے کہا ہے کہ ہم اس وقت حمایت کریں گے کہ اگر تم کسی نئی بات کرنے والے کو پناہ نہ دو۔ اس نے بھی ایک طرح سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطراف عرب میں بیرونی سلطنتوں کے نفوذ نے جو مسائل پیدا کیے تھے وہ صرف سیاسی یا ملکی نہ تھے بلکہ دعوت و تبلیغ کے معاملے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کہہ کر پہلے مرحلے میں ان سے لڑائی چھیڑ دیں کہ جب تک یہ خارجی رکاوٹیں دور نہ ہو کوئی دعوتی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اول مرحلے میں ان خارجی طاقتوں سے لڑ جاتے تو یہ خدائی منصوبہ کے خلاف ہوتا، کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تھا کہ روم اور فارس کو آپس میں 20 سال تک لڑا کر بالکل کمزور کر دیا جائے، پھر خود انہی پر جارحیت کا الزام ڈال کر مسلمانوں کے لیے ان کو فتح کرنا آسان بنا دیا جائے۔ اگر مسلمان ابتدائی مرحلے میں روم و فارس سے لڑ جاتے تو نتیجہ بالکل برعکس صورت میں نکلتا، جو بعد کے تصادم کے ذریعے حیرت انگیز غیر ملکی فتوحات کی صورت میں برآمد ہوا، یعنی پہلے اندر مضبوط پھر اس کے بعد باہر۔ خدائی منصوبے سے مطابقت، کسان کا معاملہ قدرت کے کاغ دندانہ میں اپنے کاغ دینے کا معاملہ ہے۔ خدا نے ہماری زمین پر فصل اگانے کے بہترین امکانات پیدا کیے ہیں، مگر ان امکانات کو اپنے حق میں واقع بنانے کے لیے کسان کو ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی سطح پر زرخیز مٹی سوائل کی تہ رکھی گئی ہے، جو معلوم کائنات میں کسی بھی دوسرے مقام پہ نہیں، کسی اور پلانٹ پہ یہ سوائل نہیں ہے۔
مگر تمام زرخیزی کے باوجود اس مٹی سے فصل اس وقت اگتی ہے جبکہ اس میں نمی بھی ہو۔ اس نمی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک علاقوں کے صحرا چٹیل بیابان بن کر رہ گئے ہیں۔ اس حقیقت کو قدرت لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر کے نہیں بتاتی، بلکہ خاموش اشارے کی زبان میں بتاتی ہے۔ کسان کو اسے خاموش اشارے کی زبان میں جاننا پڑتا ہے۔ چنانچہ کسان یہ کرتا ہے کہ وہ یا تو بارش سے نم ہونے والی زمین میں اپنی فصل بوتا ہے، یا آبپاشی کے ذریعے پہلے اسی میں نمی پہنچاتا ہے، پھر اپنا دانا اس میں ڈالتا ہے۔ یہی معاملہ داعی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب میں اگرچہ بہترین حالات پیدا کر دیے گئے تھے، مگر اس کے باوجود ضروری تھا کہ آپ ربانی حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کا منصوبہ خدائی منصوبے کی رعایت کے بغیر چلتا تو آپ کو کبھی وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جو عملاً آپ کو حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ دعوتی عمل میں ساری اہمیت مسئلہ آخرت کو دی جائے۔ ساری اہمیت کس چیز کی ہے؟ آخرت کی۔ مسئلہ دنیا کو کسی بھی حال میں دعوت کا ایشو نہ بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ انسان کا ابدی اور حقیقی مسئلہ ہے۔ دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخرت کے بغیر انسان کی کامیابی بھی اتنی ہی بے معنی ہے جتنی کہ اس کی ناکامی بے معنی۔ دوسری بات یہ کہ انسانی زندگی میں ہر قسم کی کامیابی کا تعلق افراد کے کردار سے ہے۔ دعوت میں کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ مطلوبہ کردار ہو، کام آخرت کے لیے ہو، اور کردار کے ساتھ انسان کے اندر حقیقی اور مستقل کردار صرف آخرت پہ گہرے یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر آن خدا کی پکڑ میں ہے۔ یہ عقیدہ آدمی سے بے راہ روی کا مزاج چھین لیتا ہے، بے راہ روی کا مزاج چھین لیتا ہے، اس کو پابند اور ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کو اگر خالی ذہن ہو کر پڑھا جائے تو اس میں آخرت کا مسئلہ سب سے زیادہ ابھرا ہوا مسئلہ نظر آئے گا۔ دوسرے مسئلوں کا ذکر بھی اگرچہ آتا ہے مگر وہ ضمناً ہے نہ کہ اصلاً۔ دوسری بات یہ کہ داعی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی مادی جھگڑا کھڑا نہ کیا جائے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ آپ باہر نکلیں گے تو مادی جھگڑے نہ شروع کریں۔ مدعو کو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے، خواہ اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر یہ صورتحال پیدا کر دی کہ مسلم گروہ اور غیر مسلم گروہ دونوں ایک دوسرے کے جنگی فریق بن گئے۔ تمام وقت جنگ کی باتوں، جنگ کی تیاریوں میں گزرنے لگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہر مطالبے کو مانتے ہوئے ان سے 10 سال کا نہ جنگ معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدہ اس قدر یک طرفہ تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ سمجھا، مگر خدا کے نزدیک وہ فتح مبین کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے جنگی مقابلہ آرائی کی فضا ختم ہوتی تھی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ بحال ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کی بجائے مدعو کے مقام پر آئے، ان کے درمیان دعوت حق کی آواز پھیلنے لگی، یہاں تک کہ صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 گنا بڑھ گئی۔ جو مکہ جنگ سے فتح ہوتا نظر نہ آتا تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعے مسخر ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہر جگہ ہم نے چھیڑ چھاڑ جاری کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مدعو پر قابو پانے کے باوجود اس کے ساتھ فراخی کا سلوک کیا جائے۔ اس معاملے کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے تمام وہ لوگ پوری طرح آپ کے قابو میں تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم کیے تھے، مگر آپ نے ماضی کے جرائم کی بنیاد پر کسی کو سزا نہ دی، سب کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا۔ قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے وقتی طور پر قتل کیے جانے کا حکم دے دیا، مگر اس کے بعد ان میں سے بھی ہر اس شخص کو معاف کر دیا گیا جبکہ اس نے یا اس کی طرف سے کسی نے آ کر آپ سے اس کی جان بخشی کی درخواست کی۔ اس قسم کے 17 نامزد آدمیوں میں سے صرف 5 کو قتل کیا گیا جنہوں نے معافی نہیں مانگی تھی۔ احد کی جنگ میں وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہند بنت عتبہ نے آپ کی لاش کو لے کے مسئلہ کیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو وقتی طور پر آپ کی زبان سے نکل گیا، اگر اللہ نے مجھے ان کے اوپر فتح دی تو میں ان کے 3 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔
فتح مکہ کے بعد آپ نے جن 17 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا ان میں وحشی اور ہند دونوں شامل تھے، مگر دونوں نے جب آپ کی خدمت میں آ کے معافی مانگی دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ یہی طریقہ منصوبہ الہی کے مطابق تھا۔ یہ اصول بے حد اہم حکمت پہ مبنی ہے۔ انسان پتھر نہیں کہ ایک پتھر کو توڑ دیا جائے تو اس کے دوسرے قریبی پتھر توڑنے والے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے۔ انسان زندہ معاشرے کا ایک زندہ جز ہے۔ جب بھی ایک انسان پر جارحانہ کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے قریبی لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس طرح سماج میں تخریبی کارروائیاں جنم لیتی ہیں۔ فتح کے بعد جو وقت نئی تعمیر میں لگتا وہ تخریب کاروں کا مقابلہ کرنے میں صرف ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پچھلے مخالفین کو عمومی معافی دے کر آئندہ کے لیے ہر قسم کی تخریبی سرگرمیوں کا دروازہ بند کر دیا۔ مزید یہ کہ ان کی اکثریت اسلام قبول کر کے اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن گئی، جیسے کہ اکرمہ بن ابی جہل۔ فتح و غلبہ حاصل کرنے کے بعد اجتماعی معاملات کی اصلاح کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ صبر اور تدریج کے ذریعے اصلاحات کا نفاذ کیا۔ مکہ کے قریش دین ابراہیمی کے وارث تھے، مگر انہوں نے اصل دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا، اس میں بہت سی بدعتیں جاری کر دیں۔ مثلا حضرت ابراہیم نے حج کو قمری مہینوں کی بنیاد پر ذی الحجہ میں قائم کیا۔ قمری سال شمسی سال سے 11 دن کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے قمری مہینوں کی مطابقت موسموں کے ساتھ باقی نہیں رہتی، چنانچہ حج کبھی ایک موسم میں آتا کبھی دوسرے میں۔ یہ صورت قریش کے تجارتی مفاد کے خلاف تھی، انہوں نے حج کو ہمیشہ گرمی کے موسم میں رکھنے کے لیے کبیسہ کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ قمری مہینوں میں ہر سال 11 دن بڑھا دیتے، اس طرح نام اگرچہ قمری مہینوں کا ہوتا مگر عملاً اس کا سال شمسی کے ساتھ چلتا۔ اس کی وجہ سے تاریخیں 33 سال تک کے لیے بدل جاتی۔ ایک بار مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد دوبارہ 33 سال پر ایسا ہوتا کہ حج ابراہیمی طریقے کے مطابق اصل ذی الحجہ میں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے کہ وہ قریش کی بدعتوں کو ختم کر کے حج کو دوبارہ ابراہیمی طریقے پہ قائم کریں۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری کے بعد آپ عرب کے حکمران بن گئے۔ آپ ایسا کر سکتے تھے کہ نسی کی بدعت کو فوراً ختم کرنے کا اعلان کریں، مگر آپ نے صبر سے کام لیا۔ بدعات کے خاتمے میں صبر۔ اس وقت نسی کے 33 سالہ دور کو پورا ہونے میں صرف 2 سال باقی تھے۔ آپ نے 2 سال انتظار فرمایا۔ مکہ کے فاتح ہونے کے باوجود 2 سال آپ حج کے لیے نہیں گئے۔ آپ نے صرف تیسرے سال حج کی عبادت میں شرکت کی، جو 33 سالہ دور کو پورا کر کے ٹھیک ابراہیمی تاریخ پر ذی الحجہ میں ہو رہا تھا۔ اس وقت مشہور حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس سال حج جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح اب ہر سال ہوگا۔ اب نسی کا اصول ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ان الفاظ میں ادا کی: لوگوں زمانہ گھوم گیا، بس آج کے دن وہ اپنی اس ہیئت پر ہے جس دن کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اس تاخیر میں بہت گہری مصلحت تھی، کیونکہ مذہب میں جب کوئی طریقہ عرصے تک رائج رہے تو مقدس بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس کے خلاف سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ 2 سال بعد خود ہی حج ان تاریخوں پہ آ رہا تھا جو آپ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے قبل از وقت اقدام کر کے غیر ضروری مسئلہ کھڑا کرنے سے پرہیز کیا۔ جب فطری رفتار سے حج اپنی اصل تاریخ پہ آ گیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہی حج کی اصل تاریخ ہے اور اب آئندہ انہی تاریخوں میں حج ہوتا رہے گا۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پوری تحریک میں ربانی حکمت کو ملحوظ رکھا۔ آپ نے خدا کے کاغ میں اپنا کاغ ملایا، آپ نے خدائی منصوبے سے موافقت کرتے ہوئے تمام کاروائیاں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوششوں کے عظیم الشان نتائج برآمد ہوئے۔ بس کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔